السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آج 28 مئی ہے، یوم تکبیر ہے، چھٹی بھی ہے، تو اکثر یہ بحث کی جاتی ہے کہ ایٹمی دھماکے کرنے کے پیچھے کریڈٹ کس کا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے یا کسی اور کا ہے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ کس کا کریڈٹ ہے؟ اچھا، کس کا کریڈٹ ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے وہ آج اشتہارات یہ گوگل پہ لگے ہیں، فیس بک پہ لگے ہیں، انٹرنیٹ کی دیگر جو ویب سائٹس ہیں ان پہ لگے ہیں۔ اگر جنگ دا نیوز وغیرہ یا پاکستان کے بڑے بڑے چینلز ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں تو ان پہ انٹرنیٹ بیسڈ اشتہارات بھی لگے ہیں، ٹی وی چینل پہ بھی چلے ہیں، اخبارات کے فرنٹ پیج پر آدھے صفحے کے بھی اشتہارات لگے ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے ہم 28 مئی والے ہیں جی۔ تو یہ جو اشتہارات ہیں، ان اشتہارات میں مسنگ کیا ہے؟ ان اشتہارات میں آپ کو نظر آتی ہے اوپر چھوٹی سی تصویر شہباز شریف صاحب کی، پھر اس کے بعد چاغیے، رنگ بدلے پہاڑ ہیں، وہ 15 16 28 مئی 1998 کی تاریخ ہے جو سی سی ٹی وی پہ جس طرح نظر آتی ہے۔ نہیں، وہ اشتہار جو ہے نا اس میں جو ماحول ہے، اس کے علاوہ وہ ڈیم شیم یہ جہاز وغیرہ دکھائے گئے کہ ہم نے ملک میں ترقی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، معاشی ترقی، اور اب ہم دوبارہ معاشی ترقی پاکستان میں لے کر آئیں گے، ہم نے ایٹمی قوت بنایا تھا، اس طرح کا ایک اشتہار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی بڑی تصویر ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی ایک بڑی تصویر موجود ہے۔ اب مسنگ کیا ہے؟ ایکیو خان صاحب مسنگ ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق، ڈاکٹر ایکیو خان مسنگ ہے اس میں، تو ان کو محسن پاکستان ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ایکیو خان نے ایک جگہ خود اپنے قلم سے لکھا تھا اپنی زندگی کے بارے میں، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے، تو ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، مشرف دور میں کیا، ٹھیک ہے، اور ہاں، اور پھر ہم نے یہ بھی کیا، اور یہ مشرف دور تھا، ڈکٹیٹر کا دور تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی، اس نے کیا تھا اور ان سے بزور جبر کروایا گیا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے شمالی کوریا کو اور کچھ اور ملکوں کو جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچ ڈالی تھی، تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک سائنسدان جو ہے وہ تنے تنہا یہ سب کچھ کر جانے میں شامل تھا اگر یہ ہوا تھا، یعنی ایک بوڑھا یہ سب کچھ کر جانے میں، چیزیں اٹھا کر لے جانے میں شامل تھا، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو عجیب و غریب ہے، تو اس وقت کے جو سربراہان تھے اس اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن وغیرہ کے، ان کا کیا کردار تھا، اس سوال کا بھی جواب آنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال کمنگ بیک ٹو کریڈٹ کس کا ہے، تو ڈاکٹر ایکیو خان مسنگ ہے، ضیاء الحق صاحب بھی مسنگ ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے دنوں میں 1984 میں پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام میں جو تمام پری ریکوزٹس تھے وہ مکمل کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ دھماکے جا کے شروعات تو بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوا، ضیاء الحق صاحب کے دنوں میں مکمل ہو گیا تھا، اور ہم نے پوکھران جب انڈیا نے 5 دھماکے کر ڈالے تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ 28 مئی کو کیے، اور ہم نے اچھا خاصا، یعنی اگر ہم ڈیلے نہیں کیا، یعنی خیر ایک مہینے کے سے بھی کم وقت ڈیلے تو نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ٹائم لیا۔ اب اس ٹائم کے بارے میں یہ جو کریڈٹ کس کا سوال ہے نا، اس کے جوابات ملتے ہیں ہمیں ان تمام دنوں میں۔ میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک تھے، پاکستان واپس آئے، اور میاں نواز شریف صاحب نے اجلاس رستے سے ہی طلب کر لیا، اجلاس ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب پریشر تھا اندر سے، انٹرنل بھی پریشر تھا میاں نواز شریف صاحب پہ ٹھیک ٹھاک کہ دھماکے کرنے ہیں، جواب دینا ہے، اور ایکسٹرنل بھی پریشر تھا میاں نواز شریف صاحب پہ بڑا ٹھیک ٹھاک کہ دھماکے نہیں کرنے۔ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان پہ ایکسٹرنل پریشر یہ بھی تھا کہ دھماکے کریں۔ یہ ہم نے بار بار سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسلامی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ نواز شریف صاحب سے، پاکستان سے کہہ رہے تھے دھماکے کرو، ہم تمہیں مدد فراہم کریں گے، کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت والا ملک بننے جا رہا ہے۔ بڑا پریشر کون سا تھا، دھماکے کرنے کا نہ کرنے کا؟ دیکھیے، دھماکے کرنے کا پریشر بہت زیادہ بڑا تھا، کیونکہ بین الاقوامی جو پریشر ہوتا ہے نا، وہ پریشر ٹھیک ہے ہوتا ہے، مگر جو اپنی قوم کا پریشر ہوتا ہے وہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب پہ، نظامی صاحب کا، مرحوم کا، نوائے وقت والے، نظریہ پاکستان ٹرسٹ والے نظامی صاحب، ان کا بڑا پریشر تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان، ان کا بڑا پریشر تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بعض کردار تھے جو کہتے تھے یہ کرنا چاہیے، ان کا پریشر تھا،
اور بعض کردار تھے جو کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے، ان کا بھی پریشر تھا. تو میاں نواز شریف صاحب پہ پریشر ضرور تھا. صحیح ہے. اچھا، اب میاں نواز شریف صاحب کے دنوں میں ہوئے یہ ایٹمی دھماکے، اس بات کا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب سے کوئی لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے باقیوں سے کریڈٹ لے لیا، اس بات کی گواہیاں موجود ہیں. ڈاکٹر اے کیو خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے. پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے. یہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے کیا تھا، پروگرام تھا طلعت حسین صاحب کا، اس میں یہ بات کی تھی اور ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے یہ بتایا تھا. تو نواز شریف صاحب کیا کر سکتے تھے یہ اے کیو خان صاحب بتا رہے تھے، عبد القدیر خان صاحب بتا رہے تھے. گوہر ایوب صاحب جی وہ میاں نواز شریف صاحب کے اپنے وزیر خارجہ بھی رہے، میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اہم ترین رہنما بھی رہے، عمر ایوب کے والد. گوہر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے وسیم بادامی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بڑا پریشر تھا، اور یہ نظامی صاحب کا پریشر، دیگر کا پریشر، وہ یہ تمام داستان سناتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 28 مئی کے روز جس وقت دھماکے ہوئے وہ صبح پرائم منسٹر آفس پہنچے. تو جب وہ پرائم منسٹر آفس پہنچے تو وہاں پر میاں نواز شریف صاحب غالباً اندر بات کر رہے تھے بل کلنٹن سے. صحیح ہے. اور یہ بات بتائی ان کو کس نے؟ گوہر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شہباز شریف نے بتایا کہ میاں صاحب جو ہے وہ بل کلنٹن سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات ہو رہی ہے، اگر ہمیں ایک اچھا پیکج مل جائے گا تو ہم یہ دھماکے نہیں کریں گے. امریکی صدر کلنٹن، ٹھیک ہے، تو بل کلنٹن ایک اچھا پیکج دے دیں گے، میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تو ہم یہ دھماکے نہیں کریں گے، یہ کہہ دیا گیا تھا. صحیح ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو پاکستان نے دھماکے کیے، کیونکہ جو پریشر تھا اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل کام تھا، اور ہو گئے دھماکے. میاں نواز شریف صاحب یہاں پر تھے، چاغی بلوچستان میں، وہاں پر سرنگ بنائی گئی. پاکستان نے تمام جو ٹارگٹس تھے، تمام چیک پوائنٹس جو تھے، وہ ہر چیک کو صحیح مارک کیا اور سکسیسفل. اس میں جو ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد پھر پورا علاقہ بنجر ہو جائے اور اس کے اثرات ہوں پوری آبادی پہ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہوا نا. یعنی ایک تو وہ پہاڑ کے اندر سرنگ بنا کے ہم نے، لمبی ترین سرنگ بنا کے ہم نے وہ کام کیا تھا. دوسرا، وہاں اس طرح سے آبادی بھی نہیں تھی کہ اگر کوئی ایک چیز رہ جاتی تو ہم. اچھا، ان دھماکوں کو کوئی ریئیکشن آ سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ آیا بھی تھا، اور آ بھی سکتا تھا، اس بات کا تو اندازہ تھا، لیکن آیا بھی تھا. اور یہ دھماکے اٹ سیلف ایک ریئیکشن تھے پاکستان کا. بھارت نے 5 کیے تھے. ہمیں خطے میں طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے، اور بھارت جو ہے وہ ہم پر اپنی برتری ثابت کر چکا ہے. بھارت ہمیشہ سے آنکھیں دکھاتا ہے. یہ سچویشن تھی، اس سچویشن میں ہمیں طاقت کا توازن برابر کرنا تھا، وہ ہم نے برابر کر دیا، پاکستان نے برابر کر دیا. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، تو میاں نواز شریف صاحب نے تو کیا تھا، ظاہر ہے ان کا اقتدار تھا. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے جو ایٹم بم ہے وہ کسی میزائل میں فٹ کیا، اور فٹ کرنے کے بعد چاغی کے پہاڑوں کا نشانہ لیا، کیلکولیشن کی اور رکھا، اور رکھ کے جو ہے میاں صاحب نے اندر رکھنے کے بعد چوڑیاں کس کے بند کیا، میک شور کیا کہ ایئر ٹائٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد میاں صاحب نے بٹن دبایا، جاتے ہوئے دیکھتے رہو، سرنگ بھی میاں صاحب نے خود کھودی. یہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتے کہ ہم نے کیا تھا. ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی کرے گا، ٹھیک ہے، بٹ دیر از اے چیف ایگزیکٹو تھے نا. ہاں، دیر از اے سسٹم. اچھا، میاں صاحب کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہونا تھا، اس کی بات ہوتی ہے. تو اس فیصلے کے حوالے سے تو گواہیاں موجود ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو بھارت کے کرنے کے بعد جو پریشر تھا نا، اس پریشر میں کرنا پڑا، قوم کا پریشر تھا. آپ کو ابھینندن یاد ہے؟ ابھی کی بات ہے نا. ابھینندن کے کیس میں کیا ہوا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ وہاں سے جہاز اڑے، بالاکوٹ پہنچے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے پورا سینٹر ہے وہاں پر دہشت گردوں کی تربیت ہوتی ہے، ہم نے تباہ کر دیا ہے. یہ ہمیں پتا چلا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے بتایا کہ نہیں ہوا. گراؤنڈ پہ لے جا کے ہم نے اقوام متحدہ کے مبصرین کو، بین الاقوامی صحافیوں کو دکھا دیا کہ ایک درخت، ایک کوا، یہ نشانہ بنے. کچھ نہیں ہوا، انڈیا جھوٹ بول رہا ہے. لیکن پھر بھی ہماری حدود میں ان کے جہاز آئے، آ کر پے لوڈ گرا کر چلے گئے. یہ آصف غفور صاحب کا ٹویٹ تھا کہ وہ پے لوڈ گرا کر ہیسٹ میں چلے گئے. ہیسٹ میں بھی وہ آپ کے ہاں میلوں اندر آئے، اور میلوں اندر آ کر پے لوڈ گرا کر گئے. لوگوں میں غم و غصہ تھا کہ یہ کون سا مذاق ہے، ہم ایک ملک ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری نیوی ہے، ہماری ایئر فورس ہے، اور ہمارا ریڈار سسٹم ہے، تو کیا کر رہے تھے ہم. یہ غصہ تھا.
اور پھر اسی لیے وہ کہا گیا نا کہ وی ول رسپونڈ بیک ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ. سرپرائز. ٹھیک ہے نا, سرپرائز. اور عمران خان صاحب کی حکومت نے, عمران خان صاحب نے فوری طور پر کہا کہ ہم جواب دیں گے, ریٹیلیٹ کریں گے. اور ہم نے فوری جواب دیا تھا. یعنی ہم نے کوئی جو 5 کو دھماکہ ہو رہا ہے اور 28 کو دھماکہ ہو رہا ہے یہ والا کام نہیں کیا تھا. ہم نے فوری جواب دیا تھا, اور وہ جواب بڑا کامیاب جواب تھا کہ ابھی نندن کو ہم نے پکڑا بھی تھا. پھر اس کے بعد واگا بارڈر پہ جب ہم نے واپس کیا تو بیک ڈراپ میں پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا, اور باقاعدہ سلیکٹ کیا گیا تھا اس کو کہ ابھی نندن ایک مناسب قد کاٹ کا مضبوط فوجی تھا نا, وہ بھی ٹھیک ہے وہ تھا, اور اس کے پیچھے جو ہمارا فوجی تھا وہ اور لمبا تڑنگا اور تگڑا اور مضبوط تھا. وہ بیک ڈراپ بڑا پرفیکٹ تھا. آگے ابھی نندن, منہ پہ اس کے وہ چوٹ کے نشان تھے, اور پھر اس کے بعد پیچھے ایک پاکستان کا سپاہی, اور اس کے پیچھے پاکستان کا پرچم. ایک بڑا پرفیکٹ بیک ڈراپ سیٹ کر کے ہم نے جواب دیا تھا. صحیح ہے. تو قومی جواب دیتی ہیں اور اس جواب کو یادگار بنانے کا انتظام کرتی ہیں. انہوں نے 5 کیے تھے, ہم نے 6 کیے تھے, ہم نے پھر دوبارہ جواب دیا تھا. اچھا, یہ کہنا کہ ہم 28 مئی والے ہیں تو اس کا مطلب آپ اٹ سیلف بھی ایک پیغام دے رہے ہیں ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. دیکھیے, یہ تو یہ لوگ بار بار کر چکے. اس اشتہار میں اچھی بات یہ کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہم 9 مئی والے ہیں, 28 مئی والوں تک یہ رک گئے, لیکن امپلائڈ مطلب یہ ہے نا, امپلائڈ اس میں موجود ہے. تو آپ جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہی پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں, تو یہ اس وقت پاکستان کی سیاست کی ایک پکچر ہے. اس پکچر میں یہ لوگ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟ آپ دیکھیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے ہے, ٹھیک ہے. آپ اس سچویشن میں ہاں, اس سچویشن میں آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں, کرے ہم سے بات. اور آپ حرکت کیا کرتے ہیں؟ آپ کل لے کر آ جاتے ہیں آرڈیننس, اور اس کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ اب ریٹائرڈ جج بھی ٹرائیبیونل کی سربراہی کرے گا. جب ریٹائرڈ جج ٹرائیبیونل کی سربراہی کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ چنیں گے. آپ فارم 47 کو واپس اس کا تحفظ کرنے کے لیے موجود ہیں. تو کیسے پھر آپ مذاکرات؟ 28 مئی کی چھٹی کر دیتے ہیں آپ. اور کبھی نہیں ہوئی. 26 سالوں میں نہیں ہوئی. تو ان کو یا تو ناقابل تسخیر کا مطلب نہیں پتا تھا, ان کو ایٹمی دھماکوں کا مطلب نہیں پتا تھا, ان کو تکبیر کا مطلب نہیں پتا تھا, اچانک پتا چل گیا. نواز شریف صاحب کے لیے ایک اور بڑا دن ہے نا, کاغذات نامزدگی جمع کروانا. پارٹی صدر بن گئے, بلا مقابلہ صدر بن گئے میاں نواز شریف صاحب. غالباً 11 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے تھے, 8 لوگوں نے جمع کرائیں. 4 صوبوں سے ہوئے, اسلام آباد سے ہوئے, آزاد کشمیر سے ہوئے, گلگت بلتستان سے ہوئے. تو میاں صاحب یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو مقبول ہیں, بڑے دل کے مالک ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے پورے ملک سے ان کے لیے آئے. لانے والے کون ہیں؟ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں. تو یہ مقبولیت کا ایک عدد ڈرامہ سا کریٹ کیا گیا. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.